اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے درس حدیث، اور ہم اپنے اس پروگرام میں جیسا کہ اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایک بہت ہی اوتھینٹک اور بہت ہی معتبر کتاب کو شروع کر رہے ہیں، جس کتاب کا نام ہے کتاب الکافی، اور اس کتاب کے پہلے چیپٹر یعنی باب اول کی پہلی حدیث ہے، جو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ اس کتاب کے جمع کرنے والے نے اس کتاب میں خاص بات یہ رکھی ہے کہ اس کتاب کو چیپٹر وائز لکھا ہے یا چیپٹر وائز جمع کیا ہے۔ ساری احادیث اس کتاب میں معصومین علیہم السلام کی ہے، مگر جناب شیخ محمد یعقوب کلینی نے ان معصومین علیہم السلام کی احادیث کو جمع کیا ہے، مگر باب کے اعتبار سے جمع کیا ہے۔ اس کتاب کے پہلے باب کا نام ہے کتاب العقل والجہل، اور اس باب کی پہلی حدیث ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ اس حدیث میں جمع کرنے والے یا لکھنے والے نے اس بات کو لکھا ہے، یعنی راویوں کے نام لکھے ہیں، اور راویوں کے نام لکھنے کے بعد پھر آپ نے یہ لکھا ہے امام کی حدیث کو پھر راویوں کے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ لیکن ہم راویوں کے نام بیان نہ کر کے اصلی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، تاکہ کم وقت میں امام علیہ السلام کا پیغام آپ کی خدمت میں بیان کیا جا سکے۔ حدیث امام علیہ السلام کی ہے، اور حدیث اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ابی جعفر علیہ السلام قال لما خلق اللہ العقل استنطقہ ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک ولا اکملتک الا فی من احب اما انی ایاک آمر و ایاک انہا و ایاک اعاقب و ایاک اصیب۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے عقل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ارشاد یہ فرمایا کہ جب اللہ نے عقل کو خلق فرمایا، خالق کون و مکان، تمام کائنات کے خلق کرنے والے مالک نے، خالق نے جب عقل کو خلق کیا تو ثم قال له اقبل فاقبل، پھر عقل سے یہ کہا کہ آگے بڑھ جاؤ تو عقل آگے بڑھ گئی۔ ثم قال له ادبر فادبر، پھر اس سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو عقل پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر خداوند عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا: ما خلقت خلقا احب الی منک، میں نے تجھ سے زیادہ محبوب کوئی چیز پیدا نہیں کی، یعنی میری نگاہوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ ہے عقل۔ عقل کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بتایا خداوند عالم نے، اور جب یہ بتا دیا تو پھر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں عقل کامل اسی کو عطا کرتا ہوں کہ جسے میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، جسے میں دوست رکھتا ہوں۔ ولا اکملتک الا فی من احب، اور میں تجھے مکمل نہیں کرتا مگر اس میں کہ جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اما انی ایاک آمر و ایاک انہا، اور میں تیری ہی بنیاد پر یا تجھے ہی بیس بنا کر
کچھ کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور کچھ کام سے رکنے کا حکم دیتا ہوں، امر و نہی میں تیری ہی بنیاد پر کرتا ہوں۔ وَإِيَّاكَ أُعَاقِبُ وَإِيَّاكَ أُصِيبُ، اور عقل ہی کی بنیاد پر عقاب دیتا ہوں اور عقل ہی کی بنیاد پر ثواب دیتا ہوں۔ اس حدیث مبارک میں اگر ہم غور فرمائیں تو امام محمد باقر علیہ السلام نے عقل کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور عقل کی فضیلت میں سب سے پہلی فضیلت عقل کی یہ ہے کہ عقل کو اگر کچھ کہا جائے تو وہ سرکشی نہیں کرتی بلکہ اس کی اطاعت کرتی ہے۔ خداوند عالم نے عقل کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس میں قوت گویائی عطا کی، اور قوت گویائی عطا کرنے کے بعد اسے یہ حکم دیا کہ آگے بڑھو تو وہ آگے بڑھ گئی، پھر کہا پیچھے ہٹو تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تو عقل کا کام یہ ہے کہ بات کو ماننا، یہ عقل دعوت دیتی ہے۔ صاحب عقل کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے سے بڑے اور اپنے سے زیادہ جاننے والے کی باتوں کو مانتے ہیں، سرکشی نہیں کرتے۔ پھر عقل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ عقل کو پیدا کرنے والے نے یہ بھی اعلان فرما دیا، اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ اعلان فرمایا کہ میں نے تجھ سے زیادہ محبوب چیز کوئی خلق ہی نہیں فرمائی۔ خداوند عالم کو جب کہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ہر بات حق ہوتی ہے، اس کا ہر قول سچ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اگر قسم کھا رہا ہے تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم نہیں کھا رہا ہے، بلکہ جس چیز کے بارے میں بیان دیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھ سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی خلق ہی نہیں فرمائی، اور میں عقل کامل انہیں عطا کرتا ہوں جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اسی عقل کی بنیاد پر امر و نہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، امر و نہی متعلق ہوتے ہیں۔ لہذا دوسری حدیث اور دوسری روایت میں یہ بات بیان کی گئی ہے، لا دین لمن لا عقل لہو، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں، یعنی دین کے احکام، دین کے امر و نہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں عقل سے، چونکہ عقل ہی وہ کمال ہے کہ جو کسی چیز کو اچھی اور بری بتاتی ہے۔ جب انسان میں یہ تمیز ہی نہیں رہ جائے گی کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو وہ پھر بات کو ماننے کے لائق بھی نہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا بات کہی اسی سے جاتی ہے جس کے بارے میں یہ امید ہوتی ہے کہ یہ بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر بات کو سمجھنے ہی کی صلاحیت نہ ہو تو اس کے بارے میں بات نہیں کہی جاتی۔ تو دین، ہمارا پورا دین الہی انسان سے تبھی ریلیٹڈ ہوتا ہے جب وہ صاحب عقل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین الہی کے احکام فوراً ہی لاگو نہیں ہو جاتے، دین الہی کے رولز فوراً ہی اپلائی نہیں ہوتے انسان پر، بلکہ اسے کچھ چھوٹ دی جاتی ہے، اور جب تک اس کی عقل مکمل نہیں ہوتی یا اس کی عقل پختہ نہیں ہوتی اس وقت تک دین الہی کے احکام اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے۔ جب اس حد بلوغ تک پہنچ جانے کے بعد کہ جہاں انسان کا جسم بھی اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، اور اس کی عقل بھی اتنی پختہ اور اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو تب کہیں دین اسلام، دین الہی جا کر انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کسی کام سے رکنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر انسان کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، چونکہ پروردگار عالم نے عقل کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر میری نگاہ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا کرم الہی، لطف پروردگار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ بہتر نعمت اگر عطا فرمائی ہے تو وہ انسان کو عطا فرمائی ہے۔
پیدا کرنے والے نے یہ کہہ دیا کہ سب سے بہتر نعمت عقل ہے اور انسان کو صاحب عقل بنایا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اسے اگر سب سے زیادہ بڑی اور سب سے افضل نعمت عطا فرمائی ہے تو انسان کو بھی اپنی زندگی میں سب سے افضل اور سب سے برتر بنے رہنا چاہیے۔ یہ بات بالکل قابل قبول ہے اور بالکل مشہور بات ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان افضل المخلوقات ہے۔ مخلوقات خداوندی میں جو رتبہ، جو لیول اور جو پوزیشن انسان کی ہے وہ کسی دوسری مخلوق کی نہیں ہے، لہذا انسان کی جتنی بھی فضیلت ہے وہ صرف اور صرف اس عقل کی بنیاد پر ہے کہ جو عقل پروردگار عالم نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ سب سے عظیم نعمت رکھنے کے بعد بھی انسان اس کے مطابق عمل انجام نہ دے تو انسان پھر عذاب کا اور عقاب کا مستحق ہوتا ہے اور بارگاہ خداوندی میں وہ سوال و جواب کے کٹگھڑے میں کھڑے ہونے کے لائق ہو جاتا ہے۔ لہذا رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور معصومین علیہم الصلاۃ کی باتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔